سنا ہے ہر سفر کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک سفر کہانی ہے۔ وقت جو آپ کا بھی قیمتی ہے اور میرا بھی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ صبح صبح اوبر پہ 5-7 رائڈز کینسل ہونے کے بعد بالآخر ایک رائڈ مل ہی گئی۔ سفر کی شروعات بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے ہوئی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ منزل خوبصورت ہوگی۔ لو سفر شروع ہوا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور ہلکی ہلکی بارش میں گھر سے نکلے اور پہنچے میٹ اپ پوائنٹ پر، جہاں کچھ دوست انتظار کر رہے تھے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور پھر پنڈی سے موٹر وے کی طرف روانہ ہو چلے۔ سوات موٹر وے پر ہو لیے اور پھر چلنے لگے۔ وقت کم اور سفر لمبا تھا، تو چلتے رہے۔ پوچھتے پوچھاتے پہنچے کرا مسجد کے پاس۔ اپر دیر کی ایک ہی نشانی تھی ہمارے پاس، کرا مسجد۔ مسجد دیکھی، تھوڑا بازار گھوم لیے۔ اس میں آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ بھائی بہت مہنگی پٹھانوں کی شاپ۔ اور پھر ارادہ بن گیا کیوں نہ یہی رات گزاری جائے۔ ٹھنڈ بھی تھی اور ہمارے پاس باربیکیو کا سامان بھی۔ گویا شام ڈھلتے ہی کھانے کا اہتمام اسامہ اور احمد بھائی نے کیا۔ صبح صبح بہتے دریا کا شور، پرندوں کی خوبصورت آوازیں اور حسین نظارے ماحول بنائے ہوئے۔ ناشتہ کیا اور پھر چل دیے اپنی اگلی منزل کی جانب۔ اب ہمیں جانا تھا جہاز بانڈا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر صرف یہ 4x4 ہمیں جہاز بانڈا کی طرف لے کر جانے والی تھی۔ اب چونکہ جیپ کا راستہ ختم ہو چکا تھا اور ہم نے کرنی تھی ہائیکنگ۔ یہ ہائیکنگ سننے میں تو صرف 3 گھنٹے کی تھی، پر کرنے میں بے انتہا مشکل۔ 1.5 گھنٹے کی جیپ کی رائڈ کے بعد اب ہائیکنگ شروع ہو گئی ہے، اور ہائیکنگ کے سین کچھ ایسے ہیں۔ شروع میں لگا کہ آج رات جنگل میں ہی کہیں رکنا پڑ جائے گا، پر جیسے جیسے آگے چلنے لگے، خوبصورت پہاڑ اور سفر کے ہمنوا میرے دوست اور ہر طرف پانی کا شور بالکل بھی تھکنے نہیں دے رہا تھا۔ کتنی ہائیک باقی ہے؟ ابھی تو سٹارٹ بھی ہے، 2 گھنٹے کی باقی ہے۔ رکتے چلتے بالآخر ہم پہنچے جہاز بانڈا۔ یہاں کی شام کا اپنا ہی نظارہ ہے۔ ایک طرف جنگل تو دوسری طرف خشک برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور پھر بادلوں سے بھرا آسمان۔ انہی نظاروں کے ساتھ شام ہونے کو آئی اور احمد بھائی نے بیٹ اور بال لیے اور کچھ دیر کرکٹ کھیلی۔ کھانا بنایا، کھایا اور پھر بون فائر گو کہ ہم نے نہیں کی، لیکن پھر جب ٹھنڈ زیادہ لگی تو کچھ دیر جلتی آگ سے ہاتھ سیکے اور پھر رات سب سو گئے۔ اگلی صبح ٹھنڈی ہوا اور دور بہتے پانی کی آواز ہمیں اپنی اور کھینچتی چلی گئی۔ اب ہماری منزل تھی کمراڑ۔ راستے میں وہی لمبے گھنے درخت اور بہتا دریا۔ جیپ ڈرائیور نے مشورہ دیا، یہاں ایک آبشار ہے، وہاں ضرور جائیں۔ آبشار پہنچے، فوٹوگرافی کا شوق پورا کیا اور چل دیے واپس ریزورٹ کی تلاش میں۔ انجوائے تو ہم کر ہی رہے تھے، پر تھکاوٹ نے سونے پر مجبور کر دیا۔ روز کی طرح ایک بار پھر خوبصورت ٹھنڈی ہوا، پانی کا شور،
ہر طرف چہچہاتے پرندے اور گھنے لمبے درخت۔ یہ تغافل اور خاموشی باخدا، کیا بچھڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ خوبصورت جہاں کو چھوڑ کر جانے کا دل بالکل بھی نہ تھا، پر کاش کہ عمر بھر کی مسافت کی قسم کھائی ہوتی۔ تو چل دیے واپس وہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنی خوبصورت جگہ سے بھی اسلام آباد کا تصور حسین لگ رہا تھا۔ چلیں اب آپ جو آ ہی گئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں۔ امید ہے آنے والے سفر کی کہانی مزید دلچسپ ہوگی۔